اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل قابل سماعت قرار دی گئی ہے۔ سائفر کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹرائل کے حوالے سے اپیل دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ سنا دیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں انڈر ٹرائل ہیں اور اڈیالہ جیل میں ہی ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی نے اپیل دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اب آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ سائفر کیس سے جڑی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل قابل سماعت قرار دے دی گئی۔ فیصلے کے مطابق غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سائفر سے متعلق یہ خبر ہے، سائفر کیس سے متعلق، اور پی ٹی آئی چیئرمین نے اس حوالے سے اپیل دائر کی تھی اور سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل قابل سماعت قرار دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی انڈر ٹرائل ہیں اور ان کے اس کیس کے حوالے سے جو سماعت ہے وہ جیل میں ہی ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون امبرین علی سے۔ امبرین، بتائیے فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے جی، چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت قرار دے دی ہے۔ عدالت نے 29 اگست کے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ، عدالت کے جج کی تعیناتی بھی درست قرار دے دی ہے، جبکہ وفاقی کابینہ کی منظوری کا اطلاق ماضی کے ٹرائل پر نہیں ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بتایا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل کو منظور کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیں امبرین کے اس فیصلے کے بعد جو ابھی آیا ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے جی، ٹرائل کے حوالے سے بات کریں تو سلمان اکرم راجہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، ان کا یہی موقف تھا کہ اس کو بحال کر دیا جائے اور اس کو قابل سماعت قرار دے دیا جائے، جبکہ دوسری جانب یہ موقف دیا جا رہا تھا اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ جیل ٹرائل بالکل مناسب ہے کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، تمام تر دلائل دے دیے گئے تھے۔ سلمان اکرم راجہ کے بعد اٹارنی جنرل نے بھی اپنے جواب یہ دلائل مکمل کیے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور ابھی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو انٹرا کورٹ اپیل تھی اس کو منظور کر لیا ہے۔ سائفر کیس کا جیل ٹرائل کا کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ وفاقی کابینہ کی منظوری کا اطلاع ماضی کے ٹرائل پر نہیں ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی فیصلے میں لکھا ہے، تاہم جو موجودہ ٹرائل ہے اس پر مثبت اثرات پڑنے کے چانسز ہیں۔ جی اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ ٹرائل کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس فیصلے کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا ہے سائفر کیس کے حوالے سے، دیکھیے جی، اگر فیصلے کی بات کریں کہ کہاں ہوگا تو ابھی اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں گے۔ فی الحال عدالت نے تو اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اب کابینہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں انہوں نے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی تھی، اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کا کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے چیزیں مینیج کرتے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اب انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی ہے اور اس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور جیل ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ فی الحال یہ مختصر فیصلہ ہے، عدالت کی جانب سے کچھ ہی دیر بعد تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ جو اپیل دائر کی گئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے کون کون سے نکات اس میں اٹھائے گئے تھے اور وکلاء کے دلائل کیا رہے اس میں؟
جو اپیل وکلا کی جانب سے دائر کی گئی تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ یہ اس کیس میں سب سے بنیادی غیر قانونی اقدام ہے کہ جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے. اس میں بار بار اوپن ٹرائل کا تو ذکر کیا جا رہا ہے لیکن کہیں سے بھی اوپن ٹرائل نہیں ہے. اگر دوسری جانب بات کریں تو شاہ محمود قریشی کا بھی سائفر کیس میں وہیں پر ٹرائل ہو رہا ہے, تو عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا گیا کہ ان کی جب بیٹی آئی تو ان کو بھی اندر داخلے کی اجازت نہیں دی گئی, تو یہ کہاں سے اوپن ٹرائل ہوا. اس کے علاوہ اندرا گاندھی کے کیس کا بھی حوالہ دیا گیا تھا کہ ان کا بھی جب جیل ٹرائل ہوا تھا تو اس میں صحافیوں, وکلا اور جو فیملی ممبرز تھے ان کو جانے کی اجازت دے دی جاتی تھی, لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے کہ ان کو یہاں پر کسی کی بھی ایکسس نہیں ہے اور یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آج دن تک ٹرائل کورٹ کی جوڈیشل فائنڈنگ موجود ہی ہے. اب وفاقی کابینہ نے منظوری تو دے دی لیکن بنیادی جوڈیشل آرڈر موجود ہی نہیں. سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جج نے 8 نومبر کو جو آخری خط لکھا تھا اس میں سیکیورٹی تھریٹس کا ذکر کیا تھا. جج کو جیل ٹرائل سے متعلق جوڈیشل آرڈر پاس کرنا چاہیے. جج نے لیٹر میں جیل ٹرائل کی منظوری کا ماضی سے اطلاق بھی نہیں مانگا, جبکہ جو چیزیں مانگی ہی نہیں گئی کابینہ اس کی منظوری کیسے دے سکتی ہے. کابینہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ بالکل مناسب ہے اور جیل ٹرائل کی اجازت بھی دے دی. سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی عدالت کو کہا تھا کہ ماضی کی کارروائی پر 13 نومبر کے نوٹیفیکیشن کا اطلاق نہیں ہوگا. کابینہ کی منظوری کے بعد جاری نوٹیفیکیشن میں وہ کچھ لکھا گیا جو جج نے کہا ہی نہیں. جج نے ریمارک دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 13 نومبر کا نوٹیفیکیشن قانونی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھا. وکیل نے کہا آرٹیکل 352 کے تحت ماضی کی کارروائی پر 13 نومبر کے نوٹیفیکیشن کا اطلاق نہیں ہوتا. عدالت نے ریمارک دیے کہ اپنے دلائل کو ذرا واضح کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 13 نومبر کا نوٹیفیکیشن قانونی ضروریات کو پوری کرتا ہے. سلمان اکرم راجہ نے اس دوران کہا کہ میں ایسا نہیں سمجھتا. کابینہ کی منظوری جوڈیشل آرڈر کے بغیر ہے. کابینہ منظوری کے لیے جوڈیشل آرڈر بنیادی چیز ہے جو موجود ہی نہیں. عدالت نے ریمارک دیا کہ ہم نے گزشتہ روز رجسٹرار ہائی کورٹ سے بھی 2 سوالات پوچھے تھے. ہم نے پوچھا تھا جس پر انہوں نے بتایا کہ جج کی تعیناتی کے پروسیس کا آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا. یہ بھی بتایا گیا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے جیل سماعت سے پہلے ہائی کورٹ کو آگاہ بھی کیا تھا. جی اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو موقف اپنایا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے, تو زمینی حقائق ہیں کیا؟ جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں کس کس کو اجازت دی جا رہی ہے, کس کس کو اجازت نہیں ہے اس ٹرائل میں شامل ہونے کی؟ دیکھیے جو اڈیالہ جیل میں اس وقت سائفر کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے, اس سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی کچھ عرصے کے لیے عدالتوں میں پیش بھی ہوتے رہے, جس کے بعد ان کو اڈیالہ جیل میں بھیج دیا گیا, جس کے بعد یہ طے پایا کہ ان کا اوپن ٹرائل یہیں پر کیا جائے گا. اس کا اوپن کے لیے بھی لفظ استعمال کیا گیا لیکن وہ ان کیمرہ سماعت ہوتی تھی جس میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. نہ کہ صحافی ہو گئے, وکلا ہو گئے, صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے اگر وکلا کی بات کریں تو ان کو بھی اجازت کے لیے کافی عرصہ درکار ہوا اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جس پر ان کو 7 سے 8 وکلا کو جانے کی اجازت بھی دی گئی اس دوران. اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ چونکہ یہ ٹرائل ہو رہا ہے سائفر کیس کا تو ان کو جانے کی اجازت دی جائے. جبکہ دوسری جانب اگر پروسیکیوٹر کی بات کریں تو انہوں نے یہ موقف رکھا تھا کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی عدالتوں کا سامنا کر رہے تھے تو اس وقت ان کی جانب سے موقف آ رہا تھا کہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کو جیل میں ہی اس سماعت کو کنٹینیو کیا جائے. کہاں اس بات پر ٹائی ہو گیا اور وکلا نے پھر عدالت سے رجوع کیا اور ان کی جانب سے ایک موقف اپنایا گیا کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے تو ان کی پیشی کے بغیر ان پر فرد جرم عائد ہونا اور اس کے علاوہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے. اس کو عدالت اوپن ٹرائل کر دے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اوپن اور فیئر ٹرائل ہو رہا ہے اور سماعت کی جو بھی کاروائی ہے وہ پوری عوام بھی اس سے جو ہے وہ باخبر رہیں. تو اسی پر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیل ٹرائل کے خلاف یہ پٹیشن تھی. اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ یہ پٹیشن سن چکی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جیل میں ہی ٹرائل ہوگا چونکہ یہ جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں, جس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. اس کے بعد وکلا نے پھر سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی جس کے بعد یہ سماعتیں ہوئی اور آج عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. جی اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو جیل ٹرائل ہے اس حوالے سے اٹارنی جنرل کا موقف کیا رہا اور کون سی وجوہات انہوں نے پیش کی کہ جیل میں ہی ٹرائل ہونا چاہیے؟ ظاہر عدالت نے تو اسے غیر معمولی حالات قرار نہیں دیا, لیکن اٹارنی جنرل اس حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں اس کیس میں؟ دیکھیے جی اٹارنی جنرل کا موقف بالکل واضح تھا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ سرکار نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک طرح سے سیکیورٹی فراہم کی ہے چونکہ اس سے قبل جب نیب کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی آتے رہے تو ان کی جانب سے خود یہ کہا گیا کہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور جب ان کو عدالت بارہا بلاتی رہی تو وہ پیش نہیں ہوتے تھے اور ان کی جانب سے یہی موقف آتا تھا کہ ان کو چونکہ سیکیورٹی کا خدشہ ہے تو وہ ڈیلی نہیں آ سکتے ہیں اور ان کی جانب سے کئی متعدد بار استثناء کی درخواستیں بھی دی جاتی رہیں. تو اٹارنی جنرل کا موقف یہی واضح طور پر تھا کہ ان کو چونکہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو ان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل میں ہی کیا جائے تو بہتر ہوگا. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اب تو ہم نے کچھ وکلا کی تعداد بھی مختص کر دی ہے کہ وہ اندر جا سکتے ہیں, ٹرائل کو اٹینڈ کر سکتے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز کو بھی
ہم نے اجازت دے دی ہے جس میں ان کی اہلیہ شامل ہیں، وہ اب بالکل اندر جا سکتی ہیں اور اٹینڈ کر سکتی ہیں، جبکہ اس کے باوجود سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہ ہوئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے موقف اپنایا کہ پھر بھی اس کو فیئر ٹرائل نہیں کہیں گے، اوپن ٹرائل نہیں کہیں گے، یہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے اور یہ اوپن نہیں، ان کیمرہ سماعت ہوتی ہے جو کہ بالکل کلیئر نہیں ہوتی، وکلا اور صحافیوں کی بڑی تعداد باہر ہی موجود رہتی ہے اور اڈیالہ جیل کے اندر وہ سماعت ایک بڑے ہال میں کی جاتی ہے، تو اس چیز کو عدالت غور سے دیکھے، جس پر آج 2 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا اور باقاعدہ طور پر اس فیصلہ بھی محفوظ کیا۔ دوپہر کو ہونے والی سماعت میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اپنے یہ موقف دیا تھا کہ ہم 5:30 بجے تک یہ فیصلہ سنا دیں گے، تاہم عدالت نے 29 اگست کے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، چونکہ وکلا کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ یہ غیر قانونی اقدام ہے، اس سے پہلے کابینہ نے کسی سے منظوری نہیں لی اور انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جیل ٹرائل بالکل کیا جانا مناسب ہے، تو آج عدالت نے اپنا واضح طور پر فیصلہ دے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بات کریں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے عدالت کے جج کی، تو اس حوالے سے بھی عدالت نے ان کی تعیناتی درست قرار دے دی ہے، جو کہ ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے، جن کو خاص طور پر سائفر کیس میں جج نامزد کیا گیا ہے۔ جی اچھا امرین، یہ بھی بتائیے کہ کیا پی ٹی آئی چیئرمین کے وکلاء یا ان کے ترجمان کی جانب سے اس فیصلے کے بعد کوئی بات چیت کی گئی ہے، کوئی موقف ان کا سامنے آیا؟ فیصلہ چونکہ ابھی آیا ہے اور اس وقت کوئی بھی موقف سامنے نہیں آیا ہے، کچھ ہی دیر بعد وکلا کی جانب سے لازمی موقف سامنے آئے گا، چونکہ سلمان اکرم راجہ نے آج جو دلائل دیے تھے انہی کے مطابق فیصلہ آیا ہے، یقیناً ان کی جانب سے یہ سیٹسفیکٹری ہے فیصلہ ان کے لیے اور وہ اس پر مطمئن ہوں گے، لیکن ابھی سلمان اکرم راجہ کی بات کریں یا شیر افضل مروت کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک کوئی موقف نہیں رکھا ہے اور فیصلے کے حوالے سے کوئی بھی اپنا نقطہ نظر پیش نہیں کیا ہے، تاہم امید ہے کہ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنا موقف ضرور سامنے لے آئیں گے کہ وہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جی بتائیے کہ دوسری جانب حکومت کے پاس اس فیصلے کے بعد کیا آپشنز ہیں، کیا اس نوٹیفیکیشن کے کالعدم ہونے کے بعد حکومت سپریم کورٹ میں اپیل کے حوالے سے بھی جا سکتی ہے یا پھر اس فیصلے کے حوالے سے کوئی موقف اٹارنی جنرل کی جانب سے آیا؟ دیکھیے جی، اگر اٹارنی جنرل کا موقف سامنے رکھے تو عدالت میں تو آج انہوں نے کہا تھا کہ 16 اگست کو ملزم کی تحویل تفتیشی ایجنسی کو نہیں دی گئی تھی، ملزم پہلے سے ہی جیل میں تھا، اس لیے کوئی حق متاثر نہیں ہوا، جیسا کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ملزم کا حق متاثر ہو رہا ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ اٹارنی نے یہ بھی کہا تھا کہ 2 اکتوبر کو چالان جمع کرایا گیا اور 23 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوئی، اس وقت کیس ہی یہی ہے کہ ٹرائل اس مقام پر نہیں ہوا جہاں ہونا چاہیے تھا۔ اس دوران جسٹس سمن رفعت نے کہا تھا کہ قانونی بے ضابطگیاں تو بہرحال موجود ہیں، اس پوائنٹ پر عدالت کی معاملت کروں گا۔ اٹارنی نے یہ بھی کہا کہ جج نے اپنے 3 آرڈرز میں لکھا کہ ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، تاہم اگر حکومت کی بات کریں تو ان کے پاس بالکل سپریم کورٹ کا آپشن موجود ہے، لیکن اگر اس کو دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جس وقت کابینہ کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا تو حکومت اگر کوئی سٹیپ اٹھانا چاہ ہی رہی تھی تو حکومت اس نوٹیفیکیشن کے لیے آ سکتی تھی، عدالت سے رجوع کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں رجوع کیا اور نہ ہی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے کوئی اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا، بلکہ اس کے خلاف وہ ضرور آگے جو کہ پہلے سے ہی انٹرا کورٹ اپیل ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ کاشف رفیق بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کاشف رفیق، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس کے حوالے سے جو اپیل تھی پی ٹی آئی چیئرمین کی، وہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اس فیصلے کے بعد یہ جو سائفر کیس کا ٹرائل ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی بالکل، جو ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ سامنے آیا ہے، ایک تو یہ کنٹینیوٹی ہے اس سنگل بینچ کے فیصلے کی جس کو چیئرمین تحریک انصاف نے چیلنج کر رکھا تھا کہ سائفر کیس کے حوالے سے جو جیل ٹرائل ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے اور اوپن کورٹ ٹرائل کیا جائے، اس کے اپیلوں کے اوپر آج فیصلہ ہے جس میں چیئرمین تحریک انصاف کی جو اپیلیں ہیں ان کو ایک تو منظور کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد جو جیل میں ٹرائل ہونا تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اوپن ٹرائل کیس ہوگا جس میں چیئرمین تحریک انصاف کے وکلاء اور ان کے جو میڈیا ہے وہ بھی کور کر سکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس کیس جو فیصلہ ہے ڈبل بینچ کا کہ جیل کے ٹرائل کو وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، کیا اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے یا اس پر امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے؟
جہاں تک بات ہے جو اسپیشل جج تعینات کیے گئے تھے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، سائفر کیس کے حوالے سے جو سن رہے تھے کیس کو، ان کی جو تقرری ہے ان کو جو ہے وہ درست قرار دیا گیا ہے. سو یہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو ایک جزوی سا ریلیف اس سینس میں ملا ہے کہ ٹرائل اوپن ہوگا اور کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور یہ عدالت کا ثوابدید ہوتا ہے کہ عدالت چاہے تو غیر معمولی حالات ہوں تو جیل میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے، اور اگر عدالت چاہے تو وہ اوپن کورٹ ٹرائل کر سکتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو اسپیشل کورٹ کے جج ہیں وہ اس کے کیا خد و خال اب مرتب کرتے ہیں، میڈیا کو کس حد تک ایکسیس دی جاتی ہے، ان کے وکلا کو کس حد تک ایکسیس دی جاتی ہے. ویسے اس سے قبل بھی جو وکلا ہے ان کو ایکسیس دی گئی تھی جیل ٹرائل کے اندر، اور جو لواحقین تھے جو ان کے رشتہ دار تھے ان کو بھی ایک محدود پیمانے پہ جو ایکسیس دی گئی تھی کہ وہ آگے کیس کو سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے اور ملاقات بھی کر سکتے تھے. اب لیکن چونکہ جیل کے ٹرائل کو ڈویژن بینچ نے بھی قلعدم قرار دے دیا ہے، تو اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ اوپن کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوگا اور اس حوالے سے چیزوں کو دیکھا جائے گا. جی اچھا کاشف رفیق، یہ بھی بتائیے کہ کیا سائفر کیس کے علاوہ دیگر بھی کچھ کیسز ہیں کہ جن کا ٹرائل جیل میں ہی ہو رہا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے قلعدم قرار دیے جانے کے بعد کیا جیل سے رہائی ممکن ہو پائے گی پی ٹی آئی چیئرمین کی؟ دیکھیں، جیل سے رہائی کا تو امکان ابھی نہیں ہے، کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر 200 کے قریب مقدمات ہیں، اور جس میں اکثر اور بیشتر جو مقدمات ہیں ان میں گرفتاری بھی ڈالی جا چکی ہے. اور اب ماضی قریب میں جو نیب کے اندر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے 190 ملین پاؤنڈ کی اور توشہ خانہ کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے، اور نیب کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ ان سے جیل میں انویسٹیگیشن بھی کرتی رہی ہے. اس کیس میں جو ٹرائل کا حوالہ کے معاملے میں کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نوٹیفیکیشن کو قلعدم قرار دینے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ باہر آ جائیں گے یا ان کو ریلیز کر دیا جائے گا. دیگر مقدمات میں ان کی گرفتاری موجود ہے. جب تک جن مقدمات میں ان کی گرفتاری ہے ان مقدمات میں جب تک ضمانتیں نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک باہر تو نہیں آ سکیں گے. البتہ جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ ٹرائل جو جیل میں ہو رہا تھا، وکلا کے آرگومنٹس ہو رہے تھے اور ایک محدود پیمانے پہ اس کو رکھا جا رہا تھا، اور میڈیا کی جو ایکسیس ہے وہ بھی نہیں تھی. کاشف رفیق، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ماہر قانون خالد رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. خالد رانجھا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے کہ جیل ٹرائل کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل تھی، عدالت نے اس اپیل کو قبول کیا ہے اور جیل ٹرائل کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل کر دیا ہے، تو اس ٹرائل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ خالد رانجھا صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کے حوالے سے نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر کیس کے ٹرائل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے ان کی اپیل کو قبول کیا ہے، اور 29 اگست کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا ہے. عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جج تعیناتی درست قرار دے دی. خالد رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، انہوں نے اب ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بات کرتے ہیں. خالد رانجھا صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی چیئرمین کی سائفر کیس میں جو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن تھا اسے معطل کر دیا ہے، تو اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس ٹرائل پر، سائفر کیس کے؟ جو کچھ بھی ٹرائل میں ہوا ہے جیل میں وہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اٹ ہیز بیکم اے نان ایسٹ، اور جو آبزرویشن ہوں گی یا جو انہوں نے کہا ہے اس کو غیر قانونی تصور کیا جائے. خالد رانجھا صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر معمولی حالات اگر ہوتے ہیں تو اس صورت میں جیل ٹرائل ممکن ہو پاتا ہے، ہو سکتا ہے. وہ کون سے غیر معمولی حالات ہیں کہ جن میں جیل ٹرائل ہو سکتا ہے کسی کیس میں؟ یہ اگر ملک میں مارشل لاء لگا ہوا ہو، کوئی ایسے حالات، ایسے آرڈر پاس کیا ہو کہیں سے جہاں آپ محسوس کریں کہ بغیر
जेल ट्रायल के रास्ता नहीं है, तो मैं समझता हूँ वही उन सर्कमस्टेंसेस में जेल ट्रायल पॉसिबल हो सकती है। अच्छा खालिद रंजा साहब, ये भी फरमाइए कि इससे पीटीआई चेयरमैन को कानूनी लिहाज से क्या रिलीफ मिलेगा? जो उनकी ट्रायल हुई है या जो उनके खिलाफ शहादतें ली गई हैं या जो बयानात दिए गए हैं, उन तमाम बयानात को अब कलर सबर किया जाएगा। अच्छा ये फरमाइए कि पीटीआई चेयरमैन सिर्फ साइफर केस में नहीं बल्कि दीगर भी कुछ केसेस हैं कि जिनमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, नैब भी जेल में ही उनसे जो है वो पूछगछ कर रहा है, तो ये दीगर जो केसेस हैं इन पर भी कुछ असर पड़ेगा इस फैसले के बाद? ये इफेक्ट हो गए क्योंकि उन्होंने जेल को ट्रायल ये ऑर्डर किया है कि जेल जो है इससे कोई तुक नहीं बनता कि सिविल मैटर्स में इंटरफेयर करे। अच्छा ये भी फरमाइएगा कि अब इस वक्त हुकूमत के पास कोई मजीद ऑप्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद? वो शायद रिव्यू कर सकते हैं या दोबारा ऐड कर सकते हैं उसको, ये तो डिपेंड करेगा क्या वो अपील एडमिट होगी या नहीं होगी। बाजी नजर whatever has been done that is undone। अच्छा ये भी फरमाइएगा कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनका भी साइफर केस में ही जेल ट्रायल चल रहा है, तो क्या इस फैसले के बाद कानूनी लिहाज से या फिर अखलाकी लिहाज से कोई उनके इस ट्रायल पर भी असर पड़ेगा? मतलब तो ऑटोबायोग्राफी ना हो, लेकिन जो पॉइंट रेज किए जाएंगे तो उसका साथ साथ ही हो क्लैरिटी आएगी कि हाँ जी ये भी पाबंद नहीं है, ये पाबंद नहीं करता, तो आई थिंक देयर इज ग्रेट प्रोटेक्शन। अच्छा खालिद साहब ये भी फरमाइए कि पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख देखी जाए तो माजी में कोई ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं कि इस तरह जेल ट्रायल हुआ हो जिसको आज जिस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया, इसी तरह के जेल ट्रायल पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं उनके होते रहे क्या? जो अर्ली 70s थी तब एक ये बात थी कि ट्रायल लोगों की जेल में हो रही थी, जो जिया साहब का माशाल्लाह था उसमें भी ऐसे हुआ, लेकिन ये जो है अब अपनी जात में ये नया फैसला दिया है और इसको मैं समझता हूँ अगर मनमान ये फॉलो हुआ तो फिर भी जो क्रिमिनल केसेस है या जो मार्शल लॉ केसेस हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे। खालिद रांझा साहब माहिर कानून हमारे साथ थे और वो साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला अभी सुनाया है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई की अपील काबिल समाअत करार दी गई है और ये कहा गया है कि फैसले के मुताबिक कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अभी ये फैसला आया है और साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रफीक, आप बता रहे थे दीगर केसेस का भी कुछ हवाला था कि जो चेयरमैन पीटीआई पर हैं और इस फैसले के बाद क्या असरात मुरत्तब होंगे? काशिफ रफीक से शायद हमारा राबिता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें कि साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और चेयरमैन पीटीआई की अपील काबिल समाअत करार दे दी गई है और फैसले के मुताबिक गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। ताहम साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सिक्योरिटी खदशात की बिना पर चेयरमैन पीटीआई का जो ट्रायल है वो जेल में ही किया जा रहा है, लेकिन अदालत की जानिब से यह फैसला सामने आया है और इस फैसले के मुताबिक साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जज तैनाती दुरुस्त करार दी है, जबकि 29 अगस्त के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया है। चेयरमैन पीटीआई जो कि अडियाला जेल में हैं और दीगर भी कुछ केसेस हैं कि जिनमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। नैब भी चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में ही पूछगछ कर रहा है और इसी हवाले से आपको बताएं कि साइफर केस का ट्रायल भी जेल में ही चल रहा है, जेल ट्रायल चल रहा है और
اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا، اور اس نوٹیفیکیشن کو جو 29 اگست کو کیا گیا اس کو کالعدم قرار دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے کہ ان کے جیل ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے، اور اس فیصلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے، اور 29 اگست کے جیل ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن تھا اسے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جج کی جو تعیناتی تھی اسے درست قرار دیا ہے۔ سائفر کیس جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے 29 اگست کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا ہے۔ عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جج کی تعیناتی کو درست قرار دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر سائفر کیس اس حوالے سے بنایا گیا کہ جو سائفر کے اندراجات تھے ان کو ظاہر کرنے پر، اور جب وہ وزیر اعظم تھے ایک جلسے میں انہوں نے سائفر کی کاپی بھی لہرائی تھی، اور یہی پس منظر ہے اس سائفر کیس کا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس میں ان کا ٹرائل جاری ہے، اور جیل میں ٹرائل ہے، اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی قید ہیں، اور اس کیس کو لے کر چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کر رکھی تھی۔ اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق 29 اگست کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، اور فیصلے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ صرف غیر معمولی حالات اگر ہوں تو ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے، اور سائفر کیس میں 29 اگست کا جو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جج تعیناتی درست قرار دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی ان پر سائفر کیس قائم کیا گیا، اور پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے، اور یہ جو ٹرائل ہے یہ ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں جہاں پر یہ دونوں رہنما قید ہیں۔ ماہر قانون حافظ احسان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے اور 29 اگست کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، تو اس سائفر کیس کے ٹرائل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے؟ سائفر کیس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلے کے مطابق سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل پر یہ اپیل دائر کی تھی، اور اس اپیل کو سماعت کے لیے قبول کر لیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن جو 29 اگست کا جیل ٹرائل کے حوالے سے تھا اسے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جج تعیناتی درست قرار دی ہے۔ حافظ احسان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ سے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اور اس میں جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو کیا اثرات مرتب ہوں گے سائفر کیس کے ٹرائل پر؟ دیکھیں، تین چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جج صاحب تھے، اسپیشل جج کو، ان کے اپوائنٹمنٹ کو بھی کورٹ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ آیا ہے کہ جو ان کا کاگنیزنس لینا تھا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور تیسرا انہوں نے یہ بھی بات مانی ہے کہ جیل کے اندر ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور یہ پریروگیٹو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے، یا جج صاحب جو عدالت والے وہ سمجھتے ہیں اس چیز کے اندر ہے کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، چاہے جج صاحب کے ایشوز ہیں، چاہے وٹنسز کے ایشوز ہیں، چاہے اس کے بعد آپ کے ایکیوز کے ایشوز ہیں، تو ان ساروں کے ہوتے ہوئے ٹرائل جو ہے وہ جیل کے اندر ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو جیل ٹرائل ہے یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کلوز ریلیٹیو بھی آ سکتے ہیں، لائرز بھی آ سکتے ہیں، اور جس کو جج صاحب مناسب سمجھتے ہیں کہ اس پروسیڈنگز کا حصہ ہے پروسیکیوشن سائڈ سے، ان ساروں کی بھی اویلیبلٹی جو ہے اس کے اندر آتی ہے۔
اب جو پروسیجر اس کے اندر آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو پروسیجر تھا کہ جب آپ نے اس پروسیس کو شروع کرنا تھا تو فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول جو تھی وہ اس سے پہلے ہونی چاہیے تھی، جو 13 نومبر کے اندر جس کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جو ہے جج صاحب نے ان پروسیڈنگز کو کہا ہے کہ یہ جو 29 اگست کا جیل ٹرائل ہے ہم اس کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں، چونکہ اس کا جو پروسیس تھا یا فیڈرل گورنمنٹ کی جو اپروول تھی وہ پراپر طریقے سے نہیں لی گئی. اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو ہے یہ آپشن یہ بھی ہے کہ اس پروسیس کو دوبارہ ٹھیک کر کے دوبارہ وہ چیز کو انیشیٹ کر کے نوٹیفائی کرے اور جیل کے اندر ٹرائل کر لے. دوسرا ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اگر سمجھتے یہ ہیں یا جج صاحب سمجھتے یہ ہیں کہ جیل کی بجائے مجھے سیکیورٹی کا اتنا ایشو نہیں ہے یا ایکیوز کا ایشو نہیں ہے، اس کو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اگر سیکیورٹی کنسرنز ہیں جج صاحب کے، ایکیوز کے اور اس کے بعد وٹنسز کے، تو وہ جو پروسیس جو تھا جس کو جس طرح فالو کیا جانا چاہیے تھا وہ کیا نہیں ہے، تو اس کو دوبارہ ریکٹیفائی کر کے دوبارہ جو ہے اس پروسیس کو اڈاپٹ کر کے نوٹیفائی کریں. اور اگر جیل کے اندر یہ ٹرائل مناسب ہے فار دا ریزنز آف دا سیکیورٹی تو وہاں سے اس چیز کو سٹارٹ ہو سکتا ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ جو آج کا فیصلہ ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے، وہ ایک پروسیجرل اور ٹیکنیکل ایشوز پہ ہے جس کو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس دوبارہ اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ اس کو ریکٹیفائی کر سکتی ہے. بہت شکریہ. حافظ احسان احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. سائفر کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا. 29 اگست کا جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار